اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، امت کی ماؤں میں سے ایک ماں ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح نشقم یہودی سے ہوا تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ ان کا دوسرا نکاح کنانہ سے ہوا تھا اور کنانہ جنگ خیبر میں مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اسی جنگ خیبر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور بھائی سب قتل کر دیے گئے، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں قیدی بنی تھی مسلمانوں کی جنگ خیبر کے اندر۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدی کی صورت میں لائی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک لونڈی کی ضرورت ہے اپنی خدمت کے لیے، تو آپ مجھے ایک لونڈی مال غنیمت میں سے دے دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو پسند ہے تم اسے لے لو، تو اس صحابی رسول نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کر لیا۔ پھر ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب اور نسب کے حساب سے اعلیٰ خاندان سے ہیں، ان کے باپ، بھائی اور شوہر سارے ہی بادشاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ازواج میں شامل کر لیں، کیونکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب اور نسب کے حساب سے ایک شہزادی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو مانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خیبر میں ہی ہو گیا۔ ایک صحابی کے مکان پر جب صحابہ کرام رکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کر دیا گیا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کسی نے کھجور لائی، کسی نے گھی لایا، کسی نے پنیر لائی، کسی نے ستو لایا، اور جب یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو گئیں سب نے کھا لیا، اور اس طرح سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں ایک قیدی کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی میری نگاہ میں ناپسند انسان نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرے خاوند، باپ اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ میں جب اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہ تھا، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے، مجھے اونگ آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مجھے جگا رہے تھے تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات رمضان 50 ہجری میں پائی، بعض حضرات کے نزدیک 52 ہجری میں، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن آپ کے چہرے سے حسن ٹپکتا تھا۔ اتفاق صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنے لگی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ابھی بھی یہودیہ کا اثر باقی ہے، اور وہ ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودی کے ساتھ رحم کرتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک غلام بھیجا، تو آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے ہمیں جمعہ کا روز عطا فرمایا ہے تب سے میں ہفتے کے دن کو بالکل پسند نہیں کرتی اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اور باندی کو بلا کے بولی کہ تو نے میری شکایت کس کے کہنے پہ کی؟ تو اس نے کہا شیطان کے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں اور پھر بولی جاؤ تم آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کرتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔
آپ بہت اچھا کھانا بنایا کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ان کو لگ جائے۔ تب سب بیویاں گھور گھور کے دیکھنے لگ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ سچی ہے، مطلب کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف منہ سے نہیں بولی بلکہ ان کے دل میں یہی چاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ان کو لگ جائے۔ مطلب ہے سجنوں ان کے جذبات ایسے ہی ہیں۔ یہ چند معلومات صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی صحابیات اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کرتی رہوں گی اس چینل کے اوپر۔ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں۔